ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ میں نے تو کتب تصوف میں پڑھا ہے، دیگر کتب میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کیوں پچھتائیں گے، لیکن نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کیے، وہ بھی اللہ کی یاد میں گزار دیے ہوتے، اس کے ذکر میں گزار دیے ہوتے۔ تو صاحبو، میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو اس وقت کو، اس فرصت کی گھڑیوں کو، ان لمحوں کو میں اور آپ غنیمت سمجھیں، قبل اس سے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر پچھتاوا ہو۔ آج اگر تھوڑا سا تدبر کر لیں اور وقت پر ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں تو کل کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک مجذوب تھا، فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے اس کو روک کے پوچھا کہ یہاں کیوں رو رہے ہو کھڑے ہو کے؟ تو اس نے کہا کہ میرا پروگرام بنا تھا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے ان کو لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے پچھلے گناہ دھو ڈالوں گا، خطائیں معاف کر دوں گا، بلکہ میرا وعدہ رہا کہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ رحمت کا در کھلا ہے، اس کی رحمت کی بارشیں اتر رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے آ جاؤ میری چوکھٹ پہ، لیکن یہ ایسے کھوئے ہیں کہ میری بات ہی نہیں سنتے۔ مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے، ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے کہ ایسے موقع روز ملتے ہیں لیکن یہ میری بات ہی نہیں سنتے، یہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ میری سنتے ہی نہیں ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ اس نے کہا بابا تو بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج بھی مسئلہ کل والا ہے۔ کہا آج کیا ہوا؟ کہا آج میرا پروگرام تھا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر آج کیا مسئلہ بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، آنکھیں تاڑے لگ جائیں، زبان بند ہو جائیں، ہاتھ اکڑ جائیں، اعضائے بدنیاں مدمحل ہو جائیں، اس سے قبل ہم اپنے رب سے سچی توبہ کر کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دیں۔ میں نے جو قرآن مجید سے کلمات پڑھے ہیں ان میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہماری اصل کمائی وہ ہے جو ہم آگے بھیج چکے ہیں۔ فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا، باقی اس کا نہیں، باقی اس کے وارثوں کا ہے، اور یا پھر وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، باقی تو بھی کفن بھی میلا نہیں ہوگا کہ بانٹ لیں گے۔ اللہ اکبر! جن کے لیے گناہ کیے، پاپ کیے، وہ تو اپنے ہاتھ سے غسل دینے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ تو قمیض بھی پھاڑ کے اتاریں گے۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈردے، جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈردے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ وہ تو غسل دینے کے لیے تیار نہیں، انہیں خوف آتا ہے۔ قبرستان کے اوپر بھی کرائے کے بچے بٹھا دیے، وہ خود قرآن پڑھنے کی توفیق بھی نہیں رکھتے وہاں جا کے۔ تو وہی عمل ایسا ہے جو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، اپنی آخرت کے لیے سوچنا، کبھی دھوکے نہ پڑنا۔ میرے پہ ناراض نہ ہونا، میں سچی بات کرنے کا عادی ہوں، میرے پہ پیر ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پیر وہ ہے جو تمہیں آخرت کی فکر دے، تمہاری زندگی کو اور اوکھا کر دے،
جو کہتا ہے بس ٹھیک آگے ہو تمہیں موج ہی موج ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، یہ دنیا ہے، آخرت ہے، اعمال کی جواب دہی ہے۔ اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ آپ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں، اور نعت خان کہہ رہا ہوتا ہے بس تم آگے ہو نعت خان میں، تو نعت خوانی میں آگے ہو، بس بخشے گئے ہو، اللہ کرم کرے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن نظام ایسا نہیں ہے۔ ہم سے عمل مانگا گیا ہے، ہم سے سجدے مانگے گئے، ہم سے حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرنے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ہماری زندگی ہے، ایک نظم ہے، پورا نظام شریعت ہے، تو ہم نے اپنی زندگی کے لیے محنت کرنی ہے۔ یار ایک مزدور نے 500 روپیہ کمانا ہو تو 8 گھنٹے کم از کم اسے جو ہے وہ ایک دن میں مزدوری کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے شام کو اس کو 500 روپیہ ملتا ہے۔ تو جنت اتنی ہی سستی ہے کہ یوں ہی مل جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ جبکہ تم سے جو پہلے تھے ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا، آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ وَزُلْزِلُوا، یہاں لفظ آتے ہیں وَزُلْزِلُوا، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا، اہل ایمان بھی پکار اٹھے، مالک تیری مدد کب آئے گی؟ تو پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا جا رہی ہے۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کے لیے تخم عمل ڈالو۔ آج جو تخم عمل ڈالے گا کل وہ فصل کاٹ لے گا۔ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ جو بوائی کے موسم میں سحری کے وقت اٹھتا نہیں، ہل جوتتا نہیں، زمین کو کھودتا نہیں، بیج ڈالتا نہیں، سہاگا دیتا نہیں، پانی ڈالتا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کرتا، تو کیا کٹائی کے موسم کے اندر وہ فصل اٹھا لے گا؟ فصل وہی اٹھائے گا جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، جو سحری کے وقت اٹھا، جس نے چھڑکاؤ کیا، پانی ڈالا، بیج ڈالا، تخم عمل ڈالا، پھر جڑی بوٹیاں ہوگی ان کو کاٹتا رہا۔ اس نے کتنی محنت کی، تیز ہوا چلی تو دل ڈولنے لگا کہیں فصل نہ اجڑ جائے، دھوپ زیادہ گرم ہو گئی تو پریشان ہو گیا، ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتا رہا، پانی خشک ہونے لگا تو سینچتا رہا پانی کہ میرے بوٹے سوکھ نہ جائیں، پھر جا کے کہیں پھل پکا اور پھر جا کے اس نے کھیتی اٹھائی۔ میاں یہ دنیا، فرمایا میرے حضور نے، آخرت کی کھیتی ہے۔ سحری کے وقت اٹھو، آنسو بہاؤ، تخم عمل ڈالو اور گوڈی کرو، جڑی بوٹیاں اگنے لگ جائیں گی تمہارے عمل کے بعد بھی، کھیتی بونے کے بعد بھی۔ تم نے بویا کچھ تھا لیکن حسد کی جڑی بوٹی، حقد کی، نفرت کی، بغض کی، کینے کی، آؤ ذرا ان جڑی بوٹیوں کو بھی کاٹیں، نکالیں، سب کچھ پیش کر کے پھر کسی آندھی سے بھی ڈریں۔ شیطان، نفس، بعض کا سارا بنا ہوا کھیل گوا دیتا ہے۔ بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا، منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی، اتنا مقبول تھا، لیکن بھٹک گیا۔ پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا۔ اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے۔ ایک تابعی حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، ہر کوئی ایمان کے بارے میں ڈاڈا فکر مند تھا کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اس لیے یہ تھوڑی زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، آپ کو دی ہے، یہ اس کی امانت ہے۔
یہ کتنی بڑی دولت اس نے ہمیں دی ہے، اس کا شکر ادا کرو کہ سینے میں اسلام کا چراغ ہے۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا پہ دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا، آخرت میں دیدار الہی سے محروم رہا، وہ حقیقی محروم ہے۔ ایک بندہ ہواؤں میں اڑتا ہے، چرخ پہ جھولتا ہے، عالی شان بنگلوں میں رہتا ہے، دنیا میں پہچان ہے، لوگ سلوٹ کرتے ہیں، وقار ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، خوبصورت عورتیں پہلو میں ہیں، زمانہ کہتا ہے کیا قسمت اس کی، کیا کہنے، لیکن سینے میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، کوڑی مل نہیں ہے۔ اور ایک بندہ جھونپڑی میں رہتا ہے، دوسری گلی کا کوئی بندہ اسے جانتا نہیں ہے، پھٹے پرانے پیبند لگے لباس ہے، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر لیتا ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، زمانہ پوچھتا نہیں ہے، لیکن سینے میں ایمان کا چراغاں ہے، خوش بخت آدمی ہے۔ اللہ اکبر، خوش بخت وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کی روشنی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اگر ہم کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو پی ایچ ڈی بھی کر لی ہوتی تو ایمان نہ ملتا۔ کتنے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے۔ اتنا علم، اتنی بھاری بھرکم ڈگری سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ گائے کے پیشاب کو تبرکن پی رہا ہے، ہیڈ MBBS ڈاکٹر ہے، ڈگری دیکھیے، لیکن گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، گاؤ ماتا کا تبرک۔ اللہ اکبر، یار جو سکی ماں ہے اس کا پیشاب تو پیا نہیں جا سکتا، تو جو گاؤ ماتا فرضی ماں بنائی اس کا پیشاب پی رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی، فہم ادراک کام ہی نہیں کر رہا۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک بچے کو دیکھا جس کی عمر 8-9 سال ہو گئی کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے، تو میں دور سے جھڑکنے کے لہجے میں کہا تم نے اتنا پانی کھولا ہوا ہے؟ تو وہ اگر لجاجت بھرے لہجے میں جواباً کہتا حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پاؤں کے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ کوئی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا جس نے درس نظامی پڑھا ہو، نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام پڑھے ہوں، وہ پرائمری کلاس کا ایک طالب علم تھا، اور پاؤں کے اوپر پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹوں کو گوارا نہیں کر رہا، مل مل کے دو رہا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 8 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی، تو اندر سے آواز آئی وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ 8 سال کا بچہ ہے، ماں نے گڑتی میں پیار حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے، روشنی اس کے من تک اتر گئی ہے۔ پتہ نہیں شعر کس کا ہے لیکن قلم توڑ دیا کسی نے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ ہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ ہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ زندگی کا سارا حسن، زندگی کا سارا جمال آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملا ہے۔ ہم تو گلیوں میں رول رہے ہوتے اگر حضور نہ ملتے، تو اس نعمت کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، ساری زندگی حضور کے نام لگا دو۔ حضور ہم آپ کے، ہمارا جینا آپ کے لیے، ہمارا مرنا آپ کے لیے، ہماری ایک ایک سانس آپ کے نام ہوئی، ہم جیئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے، ان کے ہو کے تو دیکھو زمانہ تمہارا ہو جائے گا۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کا رشتہ قائم کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا لکھ لینا۔ تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا، شرط کیا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ وفا کا رشتہ مستقیم۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔
اللہ سے ڈرنے کا سبق دیا گیا، اور اس ایک آیت میں 2 مرتبہ یہ بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایک آیت میں 2 مرتبہ کہا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور قرآن مجید میں 33 مرتبہ ہمیں تقوی کا حکم نامہ دیا گیا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم۔ حضور علیہ السلام سے بھی جب کوئی کہتا حضور ہمیں کوئی وصیت کیجیے، تو حضور کہتے اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی ہے کیا جس کی وصیت رسول کریم بھی بار بار کرتے ہیں؟ تقوی ہے کیا جس کی وصیت میرا رب بھی کرتا ہے، بار بار حکم دیتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے؟ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے وحشت بھی کرتا ہے۔ سانپ سے ڈرتا ہے، ہتھے چڑھ جائے تو مار بھی دیتا ہے۔ چور ڈاکو سے ڈرتا ہے، قابو آ جائے انہیں چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سے بندہ ڈرتا بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ڈرنا کس معنی میں ہے؟ تو یہ ڈرنا اس معنی میں ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا اس معنی میں ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ روٹھ نہ جائے، چونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور جس سے بندہ پیار کرتا ہے اس کے تو تیور بدلے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تو بندہ رب سے پیار کرتا ہے، اور کتنا پیار کرتا ہے؟ قرآن سے پوچھیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں۔ دنیا میں کسی نے کسی سے اتنا پیار نہیں کیا ہوگا جتنا بندوں نے رب سے پیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس سے پھر پیار کیا جائے اس کی ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے، تو پھر ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے حکموں کو توڑنے سے بچا جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کے حکام بجا لائے جائیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کی نافرمانیوں سے بچا جائے، جن کاموں سے روکا ہے رک جایا جائے، جن کاموں کا حکم دیا ہے بجا لائے جائیں۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مفہوم۔ تو کہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یہ تقوی اختیار کرو۔ ویسے تقوی کے بارے میں تو اتنا کچھ لکھا علماء نے، یہ الگ مضمون ہے، لیکن 2 ایک باتیں۔ بعض نے کہا تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرا جائے کہ پتہ نہیں نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ نیکی کرنے کے باوجود بھی یہ کیفیت ہو۔ بعض لوگ نیکی کر کے پھول جاتے ہیں، اور کسی نے 2 نمازیں زیادہ پڑھ لی تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ نیکی کرنے کے بعد پھولنا نہیں ہے، نیکی کرنے کے بعد بھی خوف رہے پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ حضرت عمر عید کے دن رو رہے تھے، کسی نے کہا آج تو خوشیوں بھرا دن ہے، کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں۔ حضرت بایزید بستامی کو ایک بڑھیا نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، کہا پوچھئے۔ کہا میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ ایسا مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے۔ لیکن بایزید بستامی رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ماجرا کیا ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ حضرت بایزید کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے۔ کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، تیری داڑھی تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہے؟ تو بڑھیا نے کہا بتاؤ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت بایزید کہتے ہیں جب میں مالک کے حضور پیش ہوا تو مالک نے پوچھا ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تو آواز آئی ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئے ہیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، شہنشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو، تو میں لے کر تو کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ تو اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، دھڑکا تو لگا رہے، مومن کی زندگی ہے۔ تو کہا نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب احبار یہ تابعی ہیں لیکن انہیں حضور کو دیکھا ہے۔ حضور کو دیکھنے والا صحابی ہوتا ہے نا، لیکن انہیں حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن پھر بھی تابعی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، احبار تھے، اور حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، لیکن ایمان نہ لائے۔ پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن صحابی نہیں، تابعی ہیں۔
لیکن پچھلی کتابوں کے عالم بھی تھے اور دین متین کے عالم بھی ہوئے، تو صحابہ ان سے مسائل بھی پوچھتے تھے۔ تو ابن عمر نے کہا اے کعب احبار، یہ قرآن میں جو بار بار تقوی کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب احبار کہنے لگے کہ کبھی تم ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرے ہو؟ کہا میں دامن سمیٹ لیا، کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے۔ کالا فضا کا تقوی، کہا تقوی بھی اسی کا نام ہے، دنیا سے یوں گزرا جائے کہ کوئی گناہ سے دامن آلودہ نہ ہونے پائے۔ جگہ جگہ جھاڑیاں ہیں، جگہ جگہ کانٹے بھری گناہوں بھری جھاڑیاں ہیں، دعوتیں گناہ دیتی ہیں، توجہ کھینچتی ہیں، دل کھینچتی ہیں، لیکن بچ بچ کے نظریں بچا کے گزر جایا جائے، یہ ہے تقوی۔ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بچا جائے۔ دنیا کے ترک کرنے کا نام کمال نہیں ہے، دنیا میں رہ کے دنیا کی خرابیوں سے بچنے کا نام کمال ہے۔ کمال اس مرغابی کا ہے جو پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو پروں میں جذب بھی نہیں ہونے دیتی۔ صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ کشتی میں پانی رہے تو خیر ہے، خود بھی ترے گی، اوروں کو بھی ترائے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی اور اس کے سواروں کو لے ڈوبے گا۔ کہا دنیا میں تم رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اللہ اکبر، اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی پھر پلے بچے گا کچھ نہیں۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد، جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کے دل سے تقوی کا نور کھینچ لیتا ہے، پھر اس کے سجدے رسمی رہ جاتے ہیں، اس کی نمازیں دکھاوے کی رہ جاتی ہیں، پھر اس کے سارے اعمال بس رسمی رہ جاتے ہیں، پھر نہ سجدے کی لذت باقی بچتی ہے، نہ رکوع اور قیام کا لطف باقی رہتا ہے، پھر سب کچھ اس کی تقریر، اس کا واعظ، اس کا سننا، اس کا سنانا سوائے رسم کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو دنیا سے محبت نہیں کیجیے گا۔ میرے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی اجنبی مسافر رہتا ہے یا پھر کوئی سڑک عبور کرنے والا گزرتا ہے، دائیں بائیں سے دیکھ کے سڑک عبور کر جاتا ہے۔ فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی مسافر گزر رہا تھا، راستے میں شجر سایہ دار آ گیا اور وہ چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے رک گیا اور پھر منزل کی طرف چل پڑا۔ تو دنیا میں چند لمحوں کے لیے ہم رکے ہیں، کوئی 60 سال کے لیے رکا ہے، کوئی 70 سال کے لیے رکا ہے، کوئی 50 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 40 سال کے لیے۔ کسی کے 40 سال بیت گئے، کسی کے 50 سال بیت گئے، کسی کے 20 سال بیت گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کٹ جانی ہے، سایہ جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے، اٹھ کے پھر کوچ کرنا ہی پڑنا ہے۔ تو قبل اس سے چونکہ یہ 60 سال، 6 سال، 50 سال، 20 سال، 40 سال، یہ ہمارا اس درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد ایسی زندگی ہے، ایسی لمبی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یوم حشر ایک دن جو ہے 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری دنیا 60 سال کی، یہ ساری زندگی جو ہے وہ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی۔ اس میں بھی پہلے 8-10 سال بچپن کی مدہوشیوں میں گزر گئے، کچھ بڑھاپے کے دھکوں میں گزر گئے، دن میں 8 گھنٹے سوئے تو زندگی کا تیسرا حصہ یہ گزر گیا۔ 45 سال زندگی ہے تو 15 سال یہ نکل گئی، 10 سال بچپن کے نکل گئے، 5 سال بڑھاپے کے دھکے نکل گئے۔ روز ایک دن میں کتنی مرتبہ واش روم میں جانا پڑتا، آدھا گھنٹہ بھی لگا رہے ہیں روز کا، تو روز کا یہ بھی نکالو، کتنی زندگی بچتی ہے۔ میرے ایک دوست نے اندازہ لگایا 13 سال بچتی ہے، 13 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 14 سال کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آواز آئی ہے انسان اپنے کریم رب کو چھوڑ دیا تم نے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ماں پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، لیکن مالک کے پیار کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ماں اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے، اس کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر لیتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ماں نے بچے کو جنم جو دیا ہے۔ تو میرے اس جملے پہ اگر غور کرو اور میں تقریر ختم بھی کر دوں تو آپ کے آنے کا اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ جملہ اگر آپ سمجھ جائیں
جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا۔ جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈ کہیں نہیں ملے گی، اتنی گھنی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، آجا میری باہیں تیرے لیے کھلی ہیں۔ تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بندہ بھاگتا ہے تو ذرا اس کی آواز بھی دیکھو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ بھاگنے والوں کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی آپ نے پولیس کو مجرم کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، لیکن یہ دیکھیے بھاگنے والے کو جو اللہ کے در سے بغاوت کر کے بھاگ رہا ہے، چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، شیطان نے جس کو اغوا کر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے اس کی دہلیز سے، مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بھی پنج گانا صدائے دل نواز آتی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن یہ نیند کے خراٹوں میں ہوتا ہے۔ میرا رب اسے بھی کہتا او بھاگنے والے آجا، میں تیرا رب لگتا ہوں، دیکھ میرا تیرا گوڑا رشتہ کتنا ہے، آجا پلٹ، آنا تو تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، کھلے منہ آجا، پھر جو تجھے لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے میرے حضور، بہتر نہیں ہے اپنے قدموں سے چل کے آجا، میری رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے۔ ما غرک بربک الکریم، ماں میں عموم ہے، اہل علم علماء یہاں جو یا طلباء بیٹھے ہیں درس نظامی کے وہ جانتے ہیں ماں میں کیا حسن ہے۔ ما غرک، وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے مغرور کر دیا؟ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، کوئی ایک چیز بھی ہے جو تیرے پاس ٹہرنے والی ہے؟ تو کس چیز پہ ناز کر کے اپنے رب کی دہلیز کو بھول گیا ہوا ہے؟ آجا پلٹ کے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ تو شاید کسی کے برتن ہوٹل پہ مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہو، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ ماں نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، اور باپ بھی بے قرار ہوتا ہے، پوچھتے پھر نالائق کدھر چلا گیا۔ اخبارات میں اشتہار چھپتے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اس نام کا بچہ، رنگ سانولا، لباس اس طرح کا، وضاقت ایسی، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ، اس ایڈریس پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے۔ اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھے تو واپس آ جیسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو میں جب بھی یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ رکتی ہے، رب بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، آجا پلٹ کے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ مجرم جب بھاگتا ہے تو واپس آتے ہوئے وہ ڈرتا ہے کہ کیا سلوک ہوگا، لیکن یہ دہلیز ایسی ہے، مجرم بھاگ گیا ہے، اس کی رحمت آوازیں دے رہی، آجا آجا پلٹ کے، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور پھر اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے، جب بندہ اس کے حضور واپس آتا ہے اللہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کتنی کرم نوازیاں ہیں، تو کتنا بد نصیب ہے جو اس کی دہلیز پہ نہیں آتا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تو اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ میں دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا ہوں، ابھی میں جو ہے وہ گھر نہیں آیا، میں سری لنکا سے سیدھا کراچی اور وہاں سے پشاور اور آپ کے پاس آ گیا، تو وہاں میں جہاں بھی جاتا ہوں تو ایک بات ضرور کہتا ہوں دوستوں کو، پاکستان سے گئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم یہاں 3-3, 2-2, 4-4 مرلے کے گھروں میں رہ رہے ہو، اور ایک کوارٹر کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ 15-15 نوجوان رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پاکستان میں اگر میں کبھی آپ کو ملنے جاؤں آپ کے علاقے میں تو آپ کی 5 کنال کی 4 کنال کی کوٹھی ہوتی ہے، اور وہاں آپ سال میں صرف 1 مہینے کے لیے جاتے ہو، اور یہاں آپ جو ہے وہ 11 ماہ رہنا ہوتا ہے، اور یہاں ایک چھوٹے سے کوارٹر میں 15 لوگ رہ رہے ہو اور کھانا بھی خود پکا رہے ہو، تو یہاں آپ گھر کیوں نہیں بناتے؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت آپ جانتے ہیں یہاں ہم نے کون سا بیٹھ رہنا ہے،
اصل ہم نے وہاں پلٹ کے اپنے ملک ہی جانا ہے نا، تو اس لیے ہم نے وہاں کے لیے انویسٹمنٹ کی ہے، یہاں سے کماتے ہیں وہاں بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا یہی مثال دنیا اور آخرت کی سمجھ لو، یہاں سے کمائی کرو اور جنت کے لیے وہاں محل بناؤ، یہاں جیسے بھی گزرے گی گزری جائے گی، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ کو دیکھا تو پیار آیا، تو یہی کہا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو جس کی آخرت ٹھیک ہوئی وہی سرخرو ہے۔ دنیا بھی ٹھیک ہو، ہم نہیں کہتے دنیا ٹھیک نہ ہو، اسلام دنیا بھی ٹھیک گزارنے کی تلقین کرتا، لیکن ترجیح آخرت کی ہے۔ لیکن ہم ایسے غافل، ہماری ترجیح دنیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور